خود سے گزرتا ہے اور ذہن اور خیالوں کو تبدیل کر دیتا ہے. تیرا کلام ہمارے راہ کے لیے روشنی، ہمارے قدموں کے لیے چراغ ہے. تیرا کلام ہماری زندگی کے لیے تسلی، اطمینان. اس لیے ہم تیرے شکر تیری تعریف کرتے ہیں. آج کے کلام کو ہمارے لیے آسان کر تاکہ تیری زندہ کلام کو ہم سمجھ سکیں. تیرے زندہ کلام کو سمجھنے کے لیے ہمیں سمجھ، فہم اور دانائی عطا کر تاکہ تیرے زندہ کلام کو ہم سمجھیں، غور کریں، دل میں جگہ دیں تاکہ ہم تیرے کلام کی قوت سے پرورش پذیر ہوں. اپنے بندے کے ساتھ ہوں جو کلام تمہیں دیا، سکھایا، بتایا، ان کی تحریک سے اس کو بیان کرنے کے لیے اپنا فضل دے تاکہ تیرے کلام کو جو بیان کیا جائے روح سچائی کے ساتھ، اور ہم سب کو توفیق دے تاکہ ہم اس پر غور کیا کریں. ہمیں توفیق دے تاکہ ہم اس کلام کے مطابق چلیں. ایشور خداوند اپنے بندے کو تقویت دے، قوت دے، بدنی کمزوری کو دور کر، وہ بولنے کا فضل عطا کر. میں کہتا ہوں اور تو پڑھے اور سارے چراغ تیرے بیٹے یسوع سے پڑھے. خداوند یسوع کے نام سے دعا مانگتے ہیں، آمین. آج ہم ایمان کے سبب اور اس کے فضل سے ہم راست باز ہیں. آج ہم راست بازی کے اوپر سیکھیں گے، اور راست بازی کلام مقدس میں پرانے عہد ناموں میں اس کا بارہا ذکر ہم پڑھتے ہیں. راست بازی کا نئے عہد نامے متی کی انجیل سے لے کر مکاشفہ تک اس راست بازی کے بارے میں تعلیمات مختلف جگہوں پر پالوس رسول، یسوع مسیح، پترس رسول اور عارف یوحنا کا مکاشفہ، اس میں ہم ان باتوں کو جو راست بازی کے توسط سے ہیں، جو راست بازی کی بابت جو تحریر کیا گیا ہے، ہم سیکھتے. لیکن رومیوں کا خط پالوس رسول نے روم کی کلیسیا جب لکھا تو اس میں سب سے زیادہ راست بازی اور شریعت کے بارے میں ہمیں صاف اور واضح تعلیم ملتی ہے. اور کئی تفسیروں کی کتابوں کو جب ہم بک اٹھا کر دیکھتے ہیں تو اس کے ٹائٹل پر ہی لکھا ہوتا ہے راست بازی، اور اس کے نیچے لکھا ہوتا ہے رومیو کے خط کی تفسیر. اس لیے آج ہم اس راست بازی کو سیکھیں. اگر ہم پرانے عہد نامہ میں چلیں، اس میں ابراہیم کے بارے میں ہم رومن کی کلیسیا کو بھی خط لکھتے ہوئے اس کی تشریح پالوس رسول نے کی ہے. اور ہم دیکھیں پیدائش کی کتاب اس کے 15واں باب پہلی 3 آیات کو ہم پڑھیں. وہاں پر ابراہیم کو جب خدا حکم دیتا ہے کہ تو کسدیوں کو اور کو چھوڑ کر اپنے باپ دادا کے گھر سے نکل
اور میں تمہیں وہ سرزمین دوں گا جہاں کثرت کے ساتھ فصل، کثرت کی برکت اور کھانے پینے کے پھل وہاں پر موجود ہوں گے، اور میں تیری نسل کو دوں، میں تجھے قوموں کا باپ بناؤں. دیکھیے پڑھے پہلے ان باتوں کے بعد خداوند کا کلام رویا میں ابراہیم پر نازل ہوا. خدا کا کلام رویا پر ابراہیم پر نازل ہوا اور اس نے فرمایا، اے ابراہیم تو مت ڈر، میں تیری سپر اور تیرا بہت بڑا تو مت ڈر، میں تیری سپر اور میں تیرا کیا ہوں؟ بہت بڑا اجر ہوں. بہت بڑا اجر ہوں. جی ابراہیم نے کہا، اے خداوند خدا، تو مجھے کیا دے گا، کیونکہ میں تو بے اولاد جاتا ہوں. تو مجھے کیا دے گا؟ میں بے اولاد جاتا ہوں، میرے پاس تو اولاد نہیں ہے. جب تو نے مجھے کہا کہ ایسے نکل، میں تجھے قوموں کا باپ بناؤں گا، میرے پاس تو ابھی تک فرزند نوینہ نہیں ہے. ہاں جی، کیونکہ میں تو بے اولاد جاتا ہوں اور میرے گھر کا مختار دمشقی الیزر ہے. پھر ابراہیم نے کہا، میرے گھر کا جو انتظام کرنے والا ہے وہ الیزر ہے، جو دمشق کا رہنے والا. میرا ساتھ خورتا ہے، میرا نوکر ہے، میرے مرنے کے بعد یہ سب کچھ اس کا ہو جائے گا. لیکن خداوند کیا کہتا ہے؟ مت ڈر، کیونکہ میں تیری سپر بھی ہوں اور تیرا بڑا کیا ہوں؟ بہت بڑا اجر ہوں. بہت بڑا اجر. جی پھر ابراہیم نے کہا، دیکھ تو نے مجھے کوئی اولاد نہیں دی، اور دیکھ میرا خانزادہ میرا وارث ہوگا. تب خداوند کا کلام اس پر نازل ہوا اور اس نے فرمایا، یہ تیرا وارث نہ ہوگا. خدا کا کلام اس پر اس سے قبل بھی اس پر نازل ہوا. آج جب وہ بے دلی کی حالت میں ہے، مایوس ہے، خبر آپ کی مایوسی ہے. کیسا خدا جو کہتا ہے میں تجھے قوموں کا باپ بناؤں گا، میرے پاس اولاد ہی نہیں، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں. لیکن خدا رویا میں دکھائی دیتا ہے. یہ کیسا شخص ہے ابراہیم؟ یہ کشت اور میں تارا کی اولاد میں سے بت پرست لوگ، بت پرستی کرنے والا. پھر میں یہ بتاؤں، یہ بات نہیں ہے کہ ہماری زندگی کیسی ہے، اچھی ہے یا بری ہے، یہ گندی ہے. یا ہم بت پرست ہیں، یا وہ لوگ گناہ کی حالت میں. جب خدا کے کلام نازل ہوتا ہے نا تو وہ پھر میرے اور آپ کی صفت بن جاتا ہے. ہمیں وہ پھر ہمیں بت پرستی سے کھینچ کر لے کر آ جاتا ہے، وہ ہمیں نکالتا ہے. خدا دلوں پر نگاہ ڈالتا ہے، ہمارے کاموں پر نہیں. کس پر؟ ہمارے دلوں پر نگاہ ڈالتا ہے، ہمارے نیت پر، ہماری سوچ پر، ہمارے خیال پر. وہ بت پرستی سے نفرت کرتا ہے. ہم یہ جانتے ہیں، ہسٹری میں پڑھیں کہ ابراہیم اپنے باپ کے بتوں کو سیل کیا کرتا تھا. عموماً اس کو غصہ آتا توڑ دیتا. لیکن جب خدا نے اسے کلام کیا، پھر اس کا خدا کا کلام کیا ہوا؟ نازل ہوا. جی اب خداوند کا کلام اس پر نازل ہوا اور اس نے فرمایا، یہ تیرا وارث نہ ہوگا، یہ تیرا وارث نہ ہوگا، بلکہ وہ جو تیرے سلب سے پیدا ہوگا، جو تیرے سلب سے پیدا ہوگا وہی تیرا وارث. ہاں جی. اور وہ اس کو باہر لے گیا اور کہا کہ اب آسمان کی طرف نگاہ کر، اور اگر تو ستاروں کو گن سکتا ہے تو گن. آسمان کی ستاروں کو دکھایا، ان کو تو گن سکتا ہے؟ نہیں. پھر اور اس نے کہا، تیری اولاد ایسی ہی ہوگی. تیری اولاد آسمان کی ستارے جتنے ہیں ایسی تیری اولاد ہوگی. جی. اور وہ خداوند پر ایمان لایا. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں جس کی طرف
میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، وہ خدا ان پر کیا لایا؟ پہلی بات، وہ خدا کو پورے طور پر نہیں جانتا۔ دوسری بات، وہ نامختوم ہے، اس کا ختمہ نہیں ہوا۔ نمبر 3، وہ مایوسی کا ظاہر اپنے ایکشن سے کر رہا ہے، باڈی لینگویج سے کر رہا ہے۔ نہ صرف یہ، بلکہ جب روئے میں خدا اس کو ملتا ہے تو پھر کھلے طور پر وہ اپنی اس مایوسی کا اظہار کرتا ہے کہ میری تو یہ حال ہے، لیکن خدا اس کے دل کو جانتا ہے، اس کے مایوسی سے کیا ہے؟ واقف ہے۔ وہ دل اور گردوں کو جاننے والا خدا ہے۔ اسی لیے اس سے پہلے کہا، روئے میں بتایا، تو مت ڈر، میں تیری کیا ہوں؟ شکر ہوں، اور میں تیرا بہت بڑا اجر ہوں۔ میں نے کیا کر دیا؟ اس نے اس کا ریسپانس دیا مایوسی کے ساتھ۔ اور جب مایوسی آتی ہے تو پھر جو دینے والا ہوتا ہے وہ ہاتھ پکڑ لیتا ہے۔ کیا کر لیتا ہے؟ ہاتھ پکڑ لیتا ہے۔ میں تجھ کو دکھاتا ہوں، مایوس نہ ہو، آسمان کے ستاروں کو دیکھ، میں تجھے ایسی برکت دوں گا، تیرے سلب سے بیٹا پیدا ہوگا اور تیری اولاد ایسی ہوگی جتنے یہ ستارے ہیں، یہ ستاروں سے زیادہ ہوگی۔ اور وہ اس پر کیا لایا؟ ماں۔ بیسک ٹیچنگ آج یہی ہے کہ جب ہم ایمان لاتے ہیں تو پھر آگے پڑھے، وہ ایمان لایا اور وہ خداوند پر ایمان لایا اور اسے اس کے حق میں راست بازی شمار کی۔ اسے اس کے حق میں راست بازی شمار کی۔ ایمان کے وسیلے سے انسان راست باز ٹھہرایا جاتا ہے، اور جب خدا کا فضل آ جاتا ہے، جب خدا ہاتھ تھام لیتا ہے، ایمان بڑھ جاتا ہے۔ ایمان کیا ہو جاتا ہے؟ بڑھ جاتا ہے۔ اور جب ایمان بڑھ جاتا ہے، جب اس کی آواز کو سن لیتا ہے، تو وہ اس کے لیے کیا ٹھہراتا ہے؟ اس کو راست باز ٹھہراتا ہے۔ ایمان جو ہے نئے عہد نامہ میں اس کی بڑی اہمیت انجیل مقدس سے لے کر مکاشفہ تک ایمان کی بڑی اہمیت، بلکہ تمام دنیا کے جتنے بھی مذاہب ہیں ان میں ایمان ہی ہے۔ چاہے وہ کسی چیز پر وہ ایمان رکھتے ہیں، وہ اپنی ایمان کی بات کرتے ہیں، لیکن ابراہیم کے وقت کے لوگ، اسحاق اور یعقوب کے وقت کے لوگ، اور شریعت کے زمانے کے لوگ ایمان سے زیادہ راست بازی کے کاموں کو نجات سمجھتے تھے۔ کس کو؟ راست بازی کے کاموں کو کیا سمجھتے تھے؟ اچھے اچھے کام کرے، اچھے اعمال کرے، خیرات کرے، آٹا بانٹے، لنگر خانے کھولے، غریبوں کی مدد کرے۔ یہ تو تعلیم مسیح نے بھی دی، لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ راست بازی کے جو کام کرتا ہے، اس کام و ان اعمال کے سبب سے کوئی راست باز یا نجات یافتہ نہیں ٹھہر سکتا۔ یہ یاد رکھ، راست بازی بڑے بڑے ہدیے دیتے ہیں لوگ، ہاسپٹلس کھلے، راست بازی کے کام ہے، یہ عمل ہے۔ اور یعقوب بھی فرماتے ہیں، ایمان بغیر عمل کے کیا ہے؟ مردہ۔ ٹھیک ہے یہ بات، لیکن بعض اوقات اپنے ایمان سے ہٹ کر جب لوگ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں اور راست بازی کے کام کرتے ہیں اور ان کاموں کو فخر کرتے ہیں، تو پھر بڑی مشکل پیدا ہوتی ہے۔ وہ خدا کے فضل پر یقین نہیں ہے۔ میری میں آپ کی توجہ جو دلانا چاہ رہا ہوں اس طرف
کہ بہت سارے جیسے فقیر اور فریسی اور وہ دولت مند شخص یسوع مسیح کے پاس آیا اور اس وقت کہا کہ میں کیا کروں کہ کیا پاؤں نجات پاؤں. اس نے کہا کہ میں نے دن میں 2 دفعہ روزے رکھتا ہوں، عمل ہے. میں دعا کرتا ہوں، عمل ہے. میں شریعت کے 10 کام پر کیا کرتا ہوں، عمل کرتا ہوں. میں راست بازی کے کام کرتا ہوں، میں غریبوں کی مدد کرتا ہوں. اور جب میں مریضوں کی، دکھیوں کی، غریبوں کی مدد کرتا ہوں تو اب سارے کام میں کرتا ہوں. مجھے راست بازی اور نجات سے کون سی چیز روکتی ہے؟ یہ عالم تھا، یہ شرع کا عالم تھا، یہ دولت میں شخص تھا. یسوع مسیح نے اس کو کیا جواب دیا؟ امیر بھی تھا اور عالم بھی تھا. اسے کہا کہ دولت مند کا آسمان کی بادشاہ میں داخل ہونا کیا ہے؟ مشکل ہے، لیکن اون کا سوئی کے ناکے میں سے گزر جانا اس سے آسان ہے. اس نے کہا جا اپنا سب کچھ بیچ کر غریبوں میں بانٹ دے، تقسیم کر دے. راست باز بننے کے لیے چھوٹے چھوٹے کام، غریبوں کی مدد، ادھر سے پیسے پر اس کو دے دینا، یہ کرنا، یہ عمل ایسا ہے جس سے ہم نجات نہیں پا سکتے، راست باز نہیں ٹھہرا سکتے. یہ راست بازی کے کام ہمیں فخر کی طرف، غرور کی طرف لے کر جاتے ہیں، جس کا آگے ہم جا کر سیکھر پڑھیں گے. یہ میں نے یہ جو تمہید باندھی تھی اس لیے کہ کوئی شخص بغیر ایمان اور بغیر فضل کے راست باز ٹھہر نہیں سکتا. رومی کو خط ہے، اس کا 3 باب ہے، اس کی 19ویں اور 20ویں آیتیں پڑھیں. پہلے 19. اب ہم جانتے ہیں کہ شریعت جو کچھ کہتی ہے ان سے کہتی ہے جو شریعت کے ماتحت ہے. ہم یہ جانتے ہیں کہ شریعت جو کچھ کہتی ہے ان سے کہتی ہے جو شریعت کی کیا ہے؟ ماتحت ہے. تاکہ ہر ایک کا منہ بند ہو جائے، تاکہ ہر ایک کا منہ کیا ہو جائے؟ بند ہو جائے. اور ساری دنیا خدا کے نزدیک سزا کے لائق ہے. اور ساری دنیا خدا کے نزدیک کیا ہو؟ سزا کے لائق. سزا کے لائق ہے. شریعت کے جو ماننے والے ہیں وہ شریعت کے کیا ہیں؟ متحد ہیں. اور پھر ان کی کیا منہ ہو جائیں؟ کس بات سے؟ جو کچھ کہتی ہے انہیں سے کہتی ہے. اس کے علاوہ بھی بہت ساری باتیں. تو حسد نہ کر، تو لالچ نہ کر، تو چوری نہ کر، تو جھوٹی گواہی نہ کر، تو ادھر کی بات ادھر چسکے لے کر نہ سنا. ذرا سا بھی ہنٹ مل جائے اسٹوریاں گھڑ دینا. اس خاندان کی اس خاندان میں اپنے منہ کو کیا رکھ لکھا ہے؟ ہاں، بند رکھ. یہ شریعت اس وقت یہی تھا. فقی فریسیوں کا وتیرہ یہ، یعنی یسوع مسیح کچھ نہ کچھ کرتے وہ اپنا منہ کھول دیتے، شرعی فتویٰ دینے شروع کر دیتے. لیکن وہ کچھ اس لیے نہیں کر سکتے تھے کہ خود وہ نکم میں تھے، خود وہ جہالت میں تھے، خود ان سے کچھ ہوتا نہیں تھا. دوسروں کو تو کہتے کہ اس کے سر میں کیا ڈال رکھ، کیا بوجھ. اور جیسے کسی کہتا تو انگلی لگانا پسند نہیں کرتے. منہ اس لیے بات تھے کہ لکھا ہے کہ اسرائیل میں ہم نے آج تک ایسے بڑے بڑے معجزے نہیں دیکھے، اس لیے ان کا منہ بند تھے. شریعت کے سبب سے تو بند ہو گئے، لیکن جب لگنے چلتے، اندھے دیکھتے، مردہ زندہ ہوتے، ان کے منہ کیا تھے؟ کہتے تھے خالی. اگر وہ جیزس فلم دیکھیں، کنگ آف کنگ دیکھیں، میں کہتا ہوں بہت اچھی وہاں پر اس کو فرمایا گیا ہے، دکھایا گیا ہے کہ کس طریقے سے
وہ یسوع کو دیکھتے تھے یہ کیا کر رہا ہے، صرف باتوں سے وہ اپنے پیٹ بھرتے تھے۔ امام یسوع مسیح نے کیا کہا؟ امام سے یہ کہنا کہ جا تیرے گناہ معاف ہو گئے، امام، اور شریعت کے سبب سے اپنے منہ کو کیا کرو؟ بند رکھو، کیونکہ یہ شریعت کے تحت ہے۔ آگے دیکھیں جی 20 آیت۔ کیونکہ شریعت کے اعمال سے کوئی بشر اس کے حضور راست باز نہیں ٹھہرے، شریعت کے اعمال سے کوئی شخص اس کے حضور راست باز نہیں ٹھہر سکتا۔ اس لیے ایک ابراہیم جو تھا، اس کے پاس تو شریعت بھی نہیں تھی، اس کے پاس ختنہ کی تعلیم بھی نہیں تھی، وہ نامختوم تھا، تو بھی خدا سے کلام کرتا ہے اور وہ اس کلام کے مطابق اس پر کیا لاتا ہے؟ ایمان لاتا ہے، اور اسی ایمان کے سبب ہی سے وہ کیا ٹھہرا؟ اگر وہ اپنی راست بازی کے کام کر کے خدا کو دکھاتا تو اس کا فخر کس پر ہوتا؟ اپنے کام کے اوپر، راست بازی کے اوپر اس کا جو ہے وہ بھروسہ ہوتا اور فخر ہوتا، اور ایمان کہاں جاتا۔ آج ہم اس بات کو سیکھیں کہ راست باز ہم جو ٹھہرائے جاتے ہیں وہ ایمان سے، جب آپ ایمان لاتے ہیں تو راست باز ٹھہرائے جاتے ہیں، اور وہ بھی اس کے فضل سے۔ بھائی جی بچے کو پیچھے لے جو کوئی ریکارڈنگ ہو رہی ہے جی، تو پڑھیں۔ کیونکہ شریعت کے اعمال سے کوئی بشر اس کے حضور راست باز نہیں ٹھہرے گا، شریعت کے اعمال سے اس کے حضور کوئی شخص راست باز نہیں ٹھہرے گا۔ فقیر فرشتی شرعی باتیں کرتے، اپنے ہاتھ دھوتے، اپنی قبروں کو سفید ان پر چونا چونا کرتے، قبرستان کو خوبصورت رکھتے، اپنے رکابیوں کو یہ سکھا کہتا ہے اوپر سے صاف رکھتے اور اندر سے کیا ہوتی؟ لمبے لمبے چوکر پہنتے۔ جب سیکھ رہا تھا تو اپنے چوکروں کی توسط سے وہ روک ڈالتے تھے کہ ہم کیا ہے راست باز ہیں۔ اپنے یہ چوکوں کے اوپر چوڑا قسم کے کیا لگاتے ہیں، وہ بیگ سے لگاتے ہیں، کیا کہتے ہیں، واٹر صاحب بارڈر لگاتے ہیں، چوڑے اپنے بارڈر رکھتے ہیں، جیسے سٹول ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، اور پھر بڑے بڑے تعویذ مانگتے ہیں۔ اور کل میں اس بات کو دیکھ رہا تھا کہ ان کے اوپر ڈبیاں ہوتی تھی۔ کیا ہوتی تھی؟ ڈبیاں، چھوٹی چھوٹی ڈبیاں۔ آپ نے پہلے سنا ہے کہ فرشتی کے اوپر ڈبیاں ہوتی تھی؟ ہلو زور سے بولے نا، ہاں نہیں، وہ ڈبیاں ہوتی تھی، ان میں استثناء کی جو باتیں اس میں لکھی ہوتی وہ نکالتے ایسے کر کے اسکرول کی طرح، اور پڑھ کر پھر ان کو بتاتے، پھر اس کو ڈبی کو بند کر کے اپنی جیب میں رکھ لیتے۔ اور کئیوں نے تو ڈبیاں لٹکائی ہوتی تھی۔ وہ اپنے راست بازی کے کام، اپنے علم، اپنی معلومات، اور ان کو پڑھ پڑھ کے لکھا ہے کہ وہ گلی کے نکروں میں، بازاروں کے نکروں میں کھڑے ہو جاتے تھے، اونچی اونچی آواز میں دعا انہوں نے کی کرنی سی، یہ پڑھتے تھے، اس کو یہ دعا کہتے تھے۔ میری جی تو ہم نے یہ ابھی سیکھا کہ شریعت کمال کے سبب سے کوئی راست باز نہیں تھا، لیکن یہ نہیں ہے کہ ہم شریعت کو کمزور کر دیں۔ شریعت مسیح تک پہنچانے کو ہمارا کیا بنی؟ استاد بنی۔ تین واپس کی اس کا مسیح آئے تھے۔ شریعت نے گناہ کی پہچان کر، شریعت نے پہچان دی
اور یہ خدا کی شریعت آگے پڑھیں. اس لیے کہ شریعت کے وسیلہ سے تو گناہ کی پہچان ہی ہوتی ہے. شریعت کے وسیلہ سے گناہ کی کیا ہوتی ہے؟ پہچان ہوتی ہے. تو خون نہ کر، تو زنا نہ کر، تو چوری نہ کر، تو جھوٹی گواہی نہ دے، اور بگانے مال کا لالچ نہ کر. پھر عبار کی کتاب میں اس کے 20ویں باب میں ہم پڑھ سکتے ہیں، کوئی تمہارے گھر میں کھو اور جارو نہ ہو. یہ خاص بات ہے. جو گھرانے تباہ ہوتے ہیں نا، وہ نوجوان جو کھو ہوتے ہیں، جو اجاڑتے، تمہارے خاندان میں کھو اور جارو اور شرابی نہ. اگر کوئی ایسا ہو تمہارے گھر میں، اس کو تبھی کرو، سمجھاؤ. اگر گھرانہ اجڑے گا تو محلہ اجڑے گا، محلہ اجڑے گا تو شہر اجڑ جائے گا. اگر شہر میں 400 جاڑو شرابی آ جائیں گے، خاندان بھی تباہ اور شہر بھی تباہ ہو جاتے ہیں. لیکن راز بازوں کی دعاؤں کے سبب سے شہر کیا ہوتے ہیں؟ صرف راز ہوتے ہیں. اور جاڑو شرابی، زناکار، بدکار، چور، جھوٹی گواہی دینے والے، جھوٹ بولنے والے، ادھر کی بات ادھر سنانے والے، اس کی کہانیاں سن کر اپنے عزیز رشتہ داروں کے دوستوں کو گھروں میں جا کر سنانے بعد پھر ان لوگوں کے بارے میں کیا ہوتا ہے؟ اگر تو ریگولر چرچ جاتے ہیں کسی بڑے چرچ میں یا ہمارے چرچ میں آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں دیکھو یہ بڑے بھائی بڑے کرتے تھے، ادھر کے گلا ہوتا ادھر کے چسکے لے کر بتا کر لمبی طول دے کر باتیں کرتے ہیں، خود بھی ذلیل ہوتے ہیں، اور جب گھر سے جاتے ہیں لوگ ہنستے ہیں ان کو. کئی بھی کہتے ہیں کہ اے دیجیے انہوں سے بری علت لگی ہوئی، جیسے کلاموں کا دس لکھا ہے نا، ان کو بحث کرنے کی کیا ہے؟ مرض ہے، عادت نہیں. لفظ کیا لکھا ہے؟ مرض ہے. ایک یا دو بار ان کو منع کر ان سے پھر کنارہ کر لے. تو ابہار کی کتاب میں راست بازی کے کاموں کے اندر جو رکاوٹ شریعت پر تھی یہ تھی، بتایا گیا. آج بھی لاگو ہوتی ہے بھائی شریعت، کیوں نہیں ہوتی؟ شرع کلام میں ہم نے پچھلی دفعہ سیکھا تھا کہ شرع کی مخالفت کیا ہے؟ گناہ. گناہ ہی ہے شرع کی مخالفت. یہ شریعت خدا نے دی ہے، یسوع مسیح شریعت کو پورا کرنے کے لیے ہے. ہاں، شریعت کے متحد رہ کر، شریعت کے زیر اثر رہ کر غلط جو کام کرتے ہیں وہ کیسے ہیں؟ لعنتی ہیں. کیسے ہیں؟ لعنتی ہیں. لیکن شریعت کمال کے سبب سے کوئی بھی شخص راست باز نہیں ٹھہر سکتا. کیا لکھے؟ سب نے گناہ، سب نے گناہ کیا اور خدا کی جلال سے محروم ہے. مگر اس کے فضل کے سبب سے، اس مقدسی کے وسیلہ سے، اس کے فضل کے سبب سے، اس آیت کو ذرا شروع سے پڑھیں. جی، یعنی خدا کی وہ راست بازی یسوع مسیح پر ایمان لانے سے، خدا کی وہ راست بازی جو یسوع مسیح پر ایمان لانے سے، ایمان، یسوع مسیح کون سی آیت ہے؟ بتائی سکتا ہے. خداوند یسوع مسیح پر ایمان لانے کے سبب سے کیا ہوئی؟ حاصل ہوتی ہے راست بازی حاصل ہوتی ہے. کچھ، کیونکہ کچھ فرق نہیں، اس لیے کہ سب نے گناہ کیا. جب آیت کو توڑ دیا نا مفہوم بیٹھ گیا. پھر سے یعنی خدا کی وہ راست بازی، خدا کی وہ راست بازی جو یسوع مسیح پر ایمان لانے جو سے، یسوع مسیح پر ایمان لانے سے سب ایمان لانے والوں کو حاصل ہوتی ہے. سب ایمان لانے والوں کو حاصل ہوتی ہے. راست بازی سب ایمان لانے والوں کو کیا ہوتی ہے؟ حاصل ہوتی ہے. جس میں ابتدا کون ہے؟ ابراہیم ہے، وہ ایمان لایا اور اس سبب سے وہ کیا ٹھہرایا گیا؟ راست باز ٹھہرایا گیا. سب یسوع مسیح کے وسیلہ سے جو اس پر ایمان لاتے ہیں سب کیا ٹھہرائے جاتے ہیں؟ راست باز. جی، کیونکہ کچھ فرق نہیں،
इसलिए कि सबने गुनाह किया और कुछ फर्क नहीं है, सबने गुनाह किया, खुदा की जलाल से महरूम है। खुदा के जलाल से महरूम। मेरे इस आयत को हम इसलिए न रख लें कि चलो जी गुनाह करके तो सबने गुनाह किया है। वहां पर क्या लिखा है, सब यीशु मसीह पर क्या लाए, ईमान लाया, और वो सब क्या ठहराए गए, रासबाज ठहराए गए। लेकिन इसको हम जो है जाति का पर्दा ना बनाए कि सबने गुनाह किया, खुदा के जलाल से क्या है, महरूम है। आज महरूम नहीं है। आज जो उस पर ईमान लाते हैं उसके फजल से वो क्या पाते हैं, निजात पाते हैं, उनके गुनाह यीशु के खून से धुल जाते हैं। आगे हम देखेंगे खुदा का जलाल उनसे जाहिर होता है। आगे आयतों हम देखेंगे ये 3, 4 और 5 बाब के बीच में हम रहेंगे जी। आगे मगर उसके फजल के सबब से ये है रासबाज जो ठहराए जाते हैं उसके फजल के, सबने गुनाह किया और खुदा के जलाल के जलाल से महरूम है। से महरूम है, और उसके फजल के सबब से फजल के सबब है। क्या नहीं, रब ने सबब बना देता है। हाँ जी, रब ने सबब बना दिया, वो बंदा आ गया, वो मैं बच गया। रब ने सबब बना दिया, चोर ताला तोड़ रहा था वो तो उसी आ गए। सबब बहुत बड़े काम करता है, और उसके फजल के सबब से क्या हुआ, उस मखलसी के वसीला से, उस मखलसी का जो लफ्ज है छुटकारा, निजात, उस फजल के सबब से और उस मखलसी के सबब से। 2 सबब है यहाँ पर, एक फजल और एक मखलसी, जो सलीब पर मेरे और अपने गुनाहों की, आपके और मेरे गुनाहों की मखलसी के लिए उसने खून बहाया, और खुदा का फजल हुआ, और खुदा के फजल ही से हम निजात पाते, और खुदा के फजल और उसके ईमान के सबब से हम रासबाज ठहराए जाते। आमीन जी। उस मखलसी के वसीला से जो यीशु मसीह में है। अब इसमें देखिए कि यीशु मसीह में, और कहीं नहीं है कि लफ्जों की दर्जा बंदी के पालूस रसूल करते हैं। आलम है, वो मामूली शख्सियत नहीं है। खुदा आलमों को चुनता है। वो दहशत गर्दी तो करता रहा कलीसिया के ऊपर, और खुदा ने कहा पाजी कितने पढ़ रहा है, मैं आशरा के आलम, मैं तुझको अपनी गिरफ्त मिलूंगा, ताकि वो शरीयत के बारे में भी ईमान रखे, और रासबाजी को भी बयान करे, मखलसी को भी बयान करे, खुदा की निजात को भी बयान करे, और कुदरत की कुदरत को भी बयान करे, मौजूद को भी बयान करे, और अजीब अजीब काम और अजीब अजीब बातें जो लोग गुनाह के ज़िम्मे में करते हैं उनकी इस्लाह करता हुआ आलम से चलता छाए। आलम ऐसा शख्स, आज लोग कहते हैं कि वो यीशु के शिगिर्द क्या थे, अनपढ़ थे। वो आए दे देंगे जो हमारे चौथे बाब में लिखा है, ये अनपढ़ की जाहिल, इनके पास इल्म कहां से आ गया, और जो फिर उनका जवाब उन्हीं के बीच में से देते हैं, यीशु के साथ रहे, जो यीशु के साथ रहते उन्हें पढ़ नहीं रहते, तो जहालत उनकी खत्म हो जाती है। हालेलुया, ये यीशु के साथ रहे। पालूस रसूल को जब उसने चुन लिया, और पालूस रसूल इस फसल के बारे में, इस मखलसी के बारे में, इस रासबाजी के बारे में आगाह कर रहा है, फिर इसको पढ़े फजल जी। मगर उसके फजल के सबब से, उस मखलसी के वसीला से जो यीशु मसीह में है, मुफ्त रासबाज ठहराए जाते। जो यीशु मसीह में है वो मुफ्त रासबाज ठहराए जाते हैं। अब को पैसे देने की जरूरत, उस जादूगर ने कहा, जो जमन कहता है, जमन जादूगर क्या कहता है पतरस को, जब रूह कुद्दुस मिला मुझे भी ये ताकत दे, ठीक है, मैं भी लोगों को क्या दूं, रूह कुद्दुस ये ले पैसे, मुझे भी ये ताकत दे। और रूह कुद्दुस ऐसे पता शुरू हो जाए ना, सबसे बड़ा दौलत बिल गेट है, और बथेरे है ना, है ये, और भी बथेरे मलूम से निकलने का मैं ऐसा ग्रुप के तो और भी बड़े बड़े लोग हैं, वो पैसे लेके जाते और रूह कुद्दुस की कुव्वत को ले जाते। लेकिन ये याद रखे, मेरे खुदावंद यीशु मसीह ने रासबाजी, मखलसी, निजात खुदा के फजल से मुफ्त दी, मुफ्त दी है। आज
ایک خادم نے فرمایا، بلکہ میرلن ہیکی، یہ میں اس کی کتاب پڑھ رہا تھا، وہ اپنی کتاب میں لکھتی ہے کہ ہمیں اس بات کو جاننے کی ضرورت ہے کہ جب ہمیں کوئی کال کرے پریچنگ کے لیے، ہمیں جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے۔ یہ ابتدائی دن تھے۔ وہ فرماتی ہے کہ ایک وومن کی بہت بڑی میٹنگ میں کر کے آئی، جس ہمارا ایک وتیرہ پوری دنیا کا، جو بلا جس کام میں لگ جاتا ہے نا، لوگ اسی میں لگانا شروع کریں۔ بھائی اس کے پاس یہ نعمت ہے، ایسی بھی اس کو لگایا جاتا ہے۔ نہیں، نعمتیں کیا ہیں؟ طرح طرح کی، ہر جگہ موقع پر خدا ہر شخص کو ہر طریقے سے استعمال کرتا ہے۔ اس نے فرمایا کہ مجھے کال آئی ڈینور جو ہے وہ امریکہ کا ایک بہت بڑا شہر ہے، ہمارا یوسف کرائسٹ کا وہ ہیڈ کوارٹر بھی تھا۔ تو ڈینور سے کال آئی کہ ہم آپ کو ایک وومنس کی بہت بڑی کانفرنس کر رہے ہیں، اس میں ہم آپ کو مین اسپیکر رکھنا چاہتے ہیں۔ اس وقتی طور پر کیا ہوئی خوشی۔ عموماً یہ کہتے ہیں نا ہمارے یہاں بھی، وہ منو فلاں جگہ بڑا بلایا ہے، یہ فخر غرور ہے۔ اس کو چیک کرنا کہ خدا کی کیا مرضی ہے، خدا کے فضل سے پوچھنا ہے، خدا کا فضل جاننا ہے کہ خدا کا فضل ہے بھی کہ نہیں، خدا کی مرضی ہے بھی نہیں۔ اسے چیک کرنے کے طریقہ بتایا۔ کہنے لگی میں دعا میں ٹھہر گئی، خدا نے مجھ کو کہا یہ تو دعوت انہوں نے دی، کلام تجھے اجازت دیتا ہے، روح تجھے اجازت دیتا ہے، تو کلام اور خدا کا روح۔ اور تیسری، اگر تجھے روح اجازت دیتا ہے، یہ ضروری نہیں کہ روح اجازت دے، عموماً روح نے بھائیوں سے تو ہر روز خدا کلام دیتا ہے، شوٹ اور شوٹ یوٹیوبر بنے ہوئے ہیں روح قدس کے لوگ، ایسا کلام کرتے ہیں اور ان کی زندگی کی حالت دیکھو وہ پوری ہوتی ہے۔ اسے بتایا کہ روح جب آپ کہے کہ جا، تو سیکنڈ سٹیپ ہے خدا کے کلام سے تو پوچھ۔ ابراہیم سے کس نے کلام کیا؟ خدا کا کلام کیا ہے؟ خدا نے اس سے کیا کیا؟ کلام کیا، بات۔ اس نے اسے کہا کہ خدا کا کلام تجھ سے ہوا ہے۔ کئی لوگ روح القدس کی ہدایت کو خدا کا کلام سمجھتے ہیں، روح القدس کی ہدایت رہنمائی کچھ اور ہے اور خدا کا کلام کچھ اور ہے، اور رویا کچھ اور ہے۔ یہاں پر تینوں بات ابراہیم کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا اس کو رویا میں دکھائی دیا، اس کے گلے شکوے اس نے کیا کیے؟ پہلے دور کیے۔ کیا گلے شکوے تھے؟ جو اندر وہ سوچتا تھا، اپنے دل میں سوچتا تھا کہ میں بے اولاد جاتا ہوں، اس نے کہا تو نہ ڈر، تجھے ڈر کس چیز کا کہ تیری اولاد نہیں ہوگی؟ ہماری عمریں، ان کی عمریں بہت زیادہ ہوگی، کیسے اولاد ہوگی؟ آگے ہم پڑھیں گے۔ میری چیز تو میں تو نہیں کی، وہاں خدا نے روئے میں دکھایا، اس کے بعد اس سے کلام ہوا، ہاتھ پکڑ کے خدا اس کو باہر لے گیا۔ اس کا آسمان کے ستارے تھے۔ نکی نے کہا میں نے جب کلام پڑھ رہی تھی تو اعمال کی کتاب میں سے میں یہ پڑھ رہی تھی کہ جب پالوس رسول افسس جا رہا ہے، کہاں جا رہا ہے؟ افسس جا رہا ہے، اور خدا کے روح نے اس کو منع کیا تو افسس نہ جا، اور خدا کا کلام اس پر ظاہر ہوا، اسے خواب میں خدا کا کلام ظاہر ہوا کہ ایک مقدونیہ کا شخص اسے دکھائی دیا ہے اور خدا کلام کر رہا ہے کہ تم مقدونیہ جا۔ روح کیا کہہ رہا ہے؟ کہاں جا؟ افسس جا۔ کلام کیا کہہ رہا ہے کہ افسس نہ جا۔ روح میں خدا کلام کر رہا ہے، کہاں جا؟ مقدونیہ جا۔ اگر وہ خدا کا کلام اور روح القدس کی ہدایت سے وہ نہ چلتا تو مشکل کا شکار ہوتا۔ وہ یہ کہتا ہے اپنی مرضی ہے کہ میں افسس جاؤں گا، افسس کے بعد میں فلاں جگہ بھی ہوں گا، فلاں جگہ بھی ہوں گا، فلاں جگہ بھی۔ یہ ہمارے بھی ارادے ہوتے ہیں، یا ہم فلاں جگہ جائیں گے، چلو اس گھر میں بھی ہو جائے گا، ادھر بھی ہو جائے گا، ادھر بھی ہو جائے گا۔ لیکن خدا کا روح اس کو منع کرتا ہے۔
وہ نہیں سمجھتا کہ خدا کا روح مجھے وہاں لے کر جا رہا ہے. خدا کا کلام اس کو کہتا ہے نہیں تو مقدونیہ جا. آج اگر وہ مقدونیہ نہ جاتا، آج یورپ میں مسیح کے انجیل کی منادی نہ ہوتی. ہاللیلویا. آج وہ مقدونیہ میں چلے گیا. تو میں نے کی اس کا ریفرنس دیتی ہے کہ روح مجھے ابھارتا ہے جا، کلام مجھے کہتا ہے نہیں. پھر وہ خدا سے پوچھتی ہے کہ مجھے بتا. اسے کہا جب کلام کہتا ہے نہیں، روح کہتا ہے تیرے اندر سے، روح کہتا ہے جا. اب اس کو چیک کیسے کرنا ہے؟ اگر تیسرا خدا ہے، تیسرا کون ہے؟ خدا ہے. اگر خدا تیرے آنے جانے کے ٹکٹ اور سارے انتظامات کر دیتا ہے اور کلام تجھ کو روکتا ہے تو مت جا. اگر کلام تجھ کو کہتا ہے کہ جا، پاک روح تجھے روکتا ہے نہ جا، اور تیرے آنے جانے کا خرچہ وہ نہیں لیتے تو نہ جا. آگے سمجھ آتے کلام، روح اور وسائل. کیونکہ منادی چرچز خدا کے کام بغیر وسائل کے چل نہیں سکتے. پولس رسول اپنی محنت کرتا اور لوگ اس کو چندہ دیتے اور اس چندے کو وہ سنبھال کر رکھتا اور خدمت کے کام کو انجام دیتا. ہم راسوازی کو سیکھ رہے ہیں کہ راسواز شخص جو ہے وہ مفت خدا کے فضل سے راسواز چلایا جاتا ہے، روپے پیسے سے نہیں. آمین. راسوازی کام کرنے سے نہیں، دے یقین دینے سے نہیں. غریبوں میں کھانا کھلانے یہاں جیسا ہم کر رہے ہیں، غریبوں میں آٹا کھلانے سے راسواز ہم نہیں ٹھہرتے. یہ راسوازی کے کیا ہے؟ کام ہے. اور آگے اپنے راسوازی پہ جانے، راسوازی کے کاموں کو ہم دیکھیں گے لوگ کرتے ہیں لیکن راسواز نہیں بن سکتے. راسوازی کے کام کیا کرتے ہیں لیکن راسواز نہیں بن سکتے. راسواز یسوع مسیح کے وسیلے، اس کے خون، اس کی مخفی اور خدا کے فضل سے مفت ٹھہرائے جاتے ہیں. آمین. یہ ہے پوائنٹ. اس سے بڑا عیدی سے بڑا کوئی راسواز ہو سکتا ہے؟ بولے پوری دنیا میں اس نے اپنے ان کاموں کے وسیلے سے، سادگی سے، سب نئے کاموں میں کر کر کے ایک نام پیدا کیا. لیکن نجات کے دروازے بند ہیں. نجات کے دروازے کیونکہ نجات بغیر فضل کے نہیں مل سکتی. اور یہ فضل کیسے ہوتا ہے؟ کیونکہ تم نے اپنے کاموں کے سبب، اپنے مال کے سبب سے نہیں، خدا کے فضل سے تم کو کیا ملی؟ مفت نجات ملی. اس سے دو باباچی ہے اینڈ میں پڑھیں گے. آمین. آگے چلے جی. اس خدا نے اس کے خون کے باعث ایک ایسا کفارہ ٹھہرایا. اس خدا نے، دیکھیں لفظوں پر، اس خدا نے، اس کے خون ابراہیم کے خدا نے، اسحاق کے خدا نے، یعقوب کے خدا نے، داؤد کے خدا نے، یسوع مسیح کے خدا نے، اس خدا نے، کس خدا نے؟ اس خدا نے اس کے خون کے باعث، اس کے کیا 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 الفاظ ہے، کیا اس کی ترتیب ہے. اس کے خدا نے اس کے خون سے، اس کا خدا اس کے خون، اس کا خدا اس کا خون، یسوع کا خون. آمین. ہاللیلویا. یہ ہے درجہ بندی، یہ ہے علم کی بات جس کو ترتیب. یہی تو بات ہے کہ نئے عہد نامہ کے خطوط کو پڑھنا کوئی آسان کام نہیں. اس کے خدا نے اس کے خون سے، ہاں جی، اس کے خون کے باعث ایک ایسا کفارہ ٹھہرایا. ایک کیسا؟ ایسا کفارہ ٹھہرایا. ایک کیسا؟ ایک کفارہ ایک ہی ہے اور کوئی کفارے نہیں ہے. کفارہ ایک ہی ہے، کوئی کفارے نہیں ہے. قربانی ایک ہی ہے اور
नस्ल इब्राहिमी की जो है कुर्बानियां बहुत हैं, जो इसराइल भी करते हैं और हमारे मुसलमान भाई भी करते हैं, वो नस्ल इब्राहिमी की। लेकिन कफारा एक ही है, वो कौन है? वो यीशु मसीह। इस आयत को फिर दोबारा पढ़े, मजा आ गया इस आयत का। उसका खुदा, हाँ जी, उस खुदा ने उसके खून के बारिश एक ऐसा कफारा ठहराया। अब जो बात हो रही है ईमान की, जो ईमान लाने से फायदामंद हो, ताकि जो गुनाह मसीह यीशु से पेशतर हो चुके थे, जिससे खुदा ने बात तहम्मुल करके तरह दी थी, उनके बारे में अपनी रासबाजी से उनके जो पेशतर के गुनाह थे, उसके खुदा और उसके खून और उस कफारा के बायस क्या हो गए? वो गुनाह धुल गए और उसको फसल ही से क्या मिल गई? निजात मिल गई। ये है वो ईमान जो इब्राहिम ने खुदा पर रखा, और उस ईमान के बायस वो क्या ठहराया? रासबाज, ताकि इब्राहिम इस रासबाजी पर फख्र ना करे। उनकी आयत पढ़ी थी जी, बल्कि इसी वक्त उसकी रासबाजी जाहिर हो, ताकि वो खुद भी आदिल रहे, और जो यीशु उसकी रासबाजी क्या हो? जाहिर हो, ताकि वो खुद भी आदिल रहे, और जो यीशु मसीह पर ईमान लाए, उसको भी रासबाज ठहराने वाला है। वो खुद भी आदिल रहे, और जो यीशु मसीह पर ईमान लाए, उसको भी रासबाज ठहराने वाला है। आज फकर कहाँ रहा? अब ठहराने वाला कौन है? यीशु। निजात और रासबाज करने वाला कौन है? उसकी मखफी और उसका फजल से तो मुफ्त रासबाज, ताकि कोई अपने ऊपर फख्र न करे। हम देखते हैं, मैं जब इस तालीम को पढ़ रहा था, रूमी के खत को, कई बार इसको मैंने जवाब दिखाया, समझ में जिगाली करें। जब तक आप जिगाली नहीं करेंगे तो गाय बैल बकरियां क्या करती है? जिगाली का मतलब खूब बार बार इकाई को पीछे फेरने का, क्योंकि इसके अंदर के जो आपने सबक देखे थे ना, सबक थे ना, उसका खून, उसका खुदा, उसका ये तफसीर को क्लियर कर देता है, बात तशरीह को क्लियर कर देता है, कहां से बात हो रही है और फिर कहां आ गई। उसके फजल से क्या हो गए? मुफ्त रासबाज। ये ईसाई नबी ने भी फरमाया था, आए सब प्यासे, हाँ, पानी के पास आओ, जो प्यासा वो भी आए, और जिसके पास पैसा नहीं वो भी आए, और मुफ्त भी। आमीन। ये है फसल जो मुफ्त। आज इस फसल को लोग बांटते हैं। आज इस फसल को तेल की कुप्पियां और पानी की बोतलें, उन पर रुपया पैसा लेकर दे। आज भी लोग, वे इंतहाई दुख होता है। मैं उस बड़े 2-3 खातमों का नाम नहीं लेना चाहता, इसके बड़े चर्चे में क्या है? कोई ये बात है? कोई जो पहले है तो पहली सीट पे उसको बैठने चाहिए, ऐसे ही बोले। जो चर्च में पहली सीट पे बैठे, या उसकी मर्जी जहां मर्जी बैठे, ऐसे ही है। लेकिन हमारे ये जो बड़े बड़े चर्च है ना, इनके बड़े बड़े वो जो बड़े खटपैंच हैं, जो लोग हैं, बड़ी आकड़ है। अगर उनकी सीट को बैठते बैठते घूरियां निकाल देते, पूरी इबादत में घूरियां निकाल के दिखता ही रहेगा इबादत गई पहाड़। और फिर बैठते थे, आप बीच जगह पर बैठे थे, ऐसा नहीं बैठता था।
किसी बुजुर्ग ने अपनी किताब में लिखा कि यीशु मसीह आए और वो बेंच पर आगे बैठे, ये घुड़ियां निकालने वाला आया, उसे कहा भाई ये मेरी सीट है, उठो, वो उनके पीछे आ गए, पीछे भला वो भी घुड़ियां निकाल के देख रहे, आवे तुम इधर बैठ गए, पीछे करते करते आखिरी बेंच पर क्यों बैठा हुआ, सिर्फ घुड़ियां निकाली, और तू किधर बैठा हुआ, वो यीशु चर्च से बाहर। इस तरह से 2014 में मैं जब दुबई में गया, बुकिंग हो रही थी, क्या हो रही थी, चलो एक जर्नल बुकिंग हो तो खैर है, उस पर नंबर लग सकते हैं। 30 दिरहम की बुकिंग हो रही थी, 50 दिरहम की बुकिंग, 100 दिरहम की बुकिंग। होना ये चाहिए कि जिससे पहले बुकिंग की तो उसको पहली सीट मिलनी चाहिए, ऐसे ही है। हेलो, लीक 100 दिरहम की बुकिंग करने वाला पहले 5 रॉ में बैठ सकता है, चाहे वो रासवाद है, चाहे वो ईमानदार है, चाहे वो गुनहगार है। क्या ये तजाद नहीं है? बोले ये पैसा कमाने का चक्कर नहीं है। तू यीशु क्या दे रहा है? मुफ्त, मुफ्त फजल, मुफ्त निजात, मुफ्त रास्तबाजी। अभी मैं क्या ही लिखता हूं, बेनिहीन के हम क्रूसिड हो गए। क्या उसे पैसे की कमी है? लेकिन क्या तरीका अख्तियार करना। इसी तरह एक और खादम है, नाम भूल रहा हूं, या आज से 30-40 साल पहले की बात। उन दिनों हमारे पास ये सिस्टम नहीं थे। एक किताब, एक रिसाला आया, उसके बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ, वो दुनिया में फिर खुदाओं इकट्ठे हुए, उन्हें कहा ये अपना कोई रास पा चुका था, ईमानदार था, ये पहली रॉ में $100 मांगता है, उसके बाद 6 रॉ के बाद $50, उसके बाद 8, 9, 10 रॉ के बाद $30, उसके बाद फिर बाकी डॉलर ही डॉलर जितने नाम अच्छी बात है, $5, $10, $5। क्या ये खुदा का खादम है? और मैंने इस मैगजीन में पढ़ा कि वहां के खुदाओं बड़े बड़े इकट्ठे हुए, उन्होंने उससे कोई बात नहीं की, उन्होंने रोजे रखे, रोजे रखकर खुदा से उन्होंने पूछा, आए खुदावन तू ऐसे लालची खादम की क्रूसेड में बड़े बड़े काम कर रहा है, अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, बुजुर्ग निकलती हैं, ये सब क्या है? अगर ऐसा होना शुरू हो जाए तो मसीहियत का तीर पांचा हो जाएगा। रासबाजी कहां गई? ईमान कहां गया? खुदा का फजल कहां गया? वो मुफ्त खुदा का फजल जो मुझे और आपको निजात देता कहां गया? शायद तुम मैगजीन के मेरे पास पढ़ा हो, और उसके बाद अगर मैगजीन फिर आया, उस मैगजीन में लिखा हुआ था उसका जवाब सुनिए। खुदा ने कहा इसकी खबर, इसकी पकड़ तो मैं करूंगा, इसकी खबर, इसकी पकड़ मैं करूंगा, बदला लेना मेरा काम है, इसको तो मैं पकड़ूंगा। लेकिन ये याद रखो, ये जो मैं खादम का नाम भूल रहा हूं, याद आ गया तो मैं बताऊंगा, ये जो बहुत बड़ा खादम है, इसको मैंने बनाया, मैंने इसको तैयार किया, मैंने पाक को मसा दिया, मैंने इसे शिफार मौजे की कुदरत दी। किसने दी? यीशु ने। उसका खुदा और उसके खून की मखसूसी से तुमको फजल से क्या मिली? मुफ्त निजात। अब उसका खुदा और उसका मसीह ये मेरा नाम ले रहा है, मैं आसमानी खुदा से दुआ करता है और यीशु मसीह के नाम से दुआ करता है। अगर ये लाखों लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, अगर मैं यहाँ पर शफा का काम ना करूं, मौजे ना करूं, खुतबे ना निकालूं, तो मेरा नाम बदनाम हो जाएगा पूरी दुनिया में। यही समझ, यीशु अपनी
نام کی خاطر کرتا ہے. کس کی خاطر؟ اپنے نام کی. وہ اپنے نام کو، اپنے نام کی لاج رکھتا ہے، اپنے نام کو وہ خراب ہونے نہیں دیتا. خدا کے نام کو وہ نیچے نہیں ہونے دیتا، وہ مسیح کے نام کو نیچے ہونے نہیں دیتا. یہ جو جانوروں کی ریس لگائی ہوئی ہے، اس کو میں آخر میں پکڑوں گا. عدالت تو میرے ہاتھ میں ہے نہیں. میرے سے مجھے دبئی جا کے یہ سن کر میں بہت دکھی تھا. اتنا بڑا خادم جس کا میں فین، جس کی میں بڑی قدر کرتا ہوں، اس قسم کی ساری چیزیں تو کیا ہوا؟ کینسل ہو گئی. پھر انہوں نے ایک کیا پچھلے سال، یہ کووڈ آ رہا تھا جنوری میں، فیب کی 23 تاریخ کو 2 خادم تھے، پاسٹر کرس اور پاسٹر بینی، ان دونوں نے پھر وہاں پر رکھا. مجھے بار بار کال آ رہی تھی، ہم آپ کی رجسٹریشن میں کہیے آپ آئے میرے، آپ آئے. میرا دل نہیں چاہ رہا تھا، میں کسی کو کیا بنا میں بول سکتا. یہ تو خدا کا کرنا کیا ہوا. لوگ گئے، اوپر سے کیا آ گیا؟ کرونا. کرونا تو آیا ہی آیا. کیا ہوا وہاں پر؟ دونوں خادموں کو اس بڑے ہال میں، جو کوکا کولا کا بڑا ہال تھا، یہ ایریا تھا، ان کو اندر داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی. میں نے کہا یہ دنیا کے 2 بڑے خادم ہیں، کیا خدا ان سے ہم کلام نہیں ہوتا؟ کیا خدا ان سے کلام نہیں کرتا؟ یہ راز پاس ہیں، بڑے بڑے خدا ان سے کام دے رہا ہے، خدا ان سے بول نہیں سکتا. پہلے 14 میں ہوا، اب 20 میں ان کے ساتھ ہوا. ان کے ساتھ خدا کام نہیں کرتا. لاکھوں ڈالر ضائع ہوئے دبئی میں، اور وہ لوگ جو پوری دنیا سے گئے ہوئے تھے، میرے اپنے بہن بھائی رشتے دار سب یہاں سے گئے ہوئے تھے، بلکہ میں نے جبیر بھائی کو بٹھاتے چلے. کیا خدا کلام نہیں کرتا؟ خدا نے ابراہیم سے کلام کیا، مت کر، میں تیری چھت پر اور تیرا بہت بڑا اجر، میں تیرے ظلم سے بیٹا پیدا کروں گا. یہ دمشق کی عزت تیرا وارث نہ ہوگا. ہاں، آسمان کے ستارے تجھ کو دکھا. میری چیزوں راس بازی کام کرنا چھوڑ ہے. راس بننا جو ہے خدا ان کے فضل سے مفت راس باز بنتے ہیں، اور جب مفت راس باز بن جائے اس کو مینٹین رکھنا بہت مشکل ہے. ابراہیم نے مینٹین رکھا. جی کہاں تک پڑھ لیا؟ جی بس فخر کہاں رہا؟ فخر کہاں رہا؟ اس کی گنجائش ہی نہیں. اس کی گنجائش نہیں. راس باز مفت ہو گئے، اب راس بازی کے کام شروع کر دیے. بھائی آٹا تقسیم کر رہے ہیں، اپنی جائیداد کو اس کو بھی دے رہے ہیں، اس کو بھی دے رہے ہیں، اس کو بھی دے رہے ہیں. یہ کس چیز کے کام ہے؟ راس بازی کے کام. اس کی گنجائش نشتہ. کیا لکھا ہے؟ اس کی گنجائش ہی نہیں. اس کی گنجائش ہی نہیں کہ تم راس بازی کے کام اپنے روپے پیسے کو تقسیم کر کر کے فخر کرو. پاسٹر اکرم 2 سال سے آٹے تقسیم کر رہا ہے، میں کیا، میری اوقات کیا؟ یعنی تھوڑا بہت ہم جو آٹے کے نکالتے ہیں اس کا فخر راس بازی کے کام، غریبوں کو دینا، راس بازی کام دینا چاہیے، لیکن فخر نہ کرے. اس کی گنجائش. لیکن خدا پھر چوتھے باب میں آ جائیں گے کہ ابراہیم جو خدا کا بندہ، خدا کا فرزند، ایمانداروں کا باپ، اس کو بھی یہی کہتا ہے کہ تیرے اندر
یہ غرور